يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ میں ہی اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، من والدہ، والدین سے بھی، وولدہ، اولاد سے بھی، والناس اجمعین، اور سب دنیا اور جہان سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بنیادی اور اہم ترین شاخ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہو، کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن اور حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، آپ کے بعد نبوت کے، رسالت کے سلسلے کو جاری سمجھتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس معنی میں ہے کہ جس کی نبوت پہ وہ مہر لگا دیں وہ نبی ہو سکتا ہے، یا کسی بھی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کو جاری سمجھتا ہے، اس کے کافر و مرتد اور زندیق ہونے میں ہمیں اہل ایمان کو کوئی شک نہیں ہے، اس کا اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ڈاکو اور لٹیرے ہیں، ان کے بارے میں اصل فیصلہ جو ایک دینی، ایمانی، قرآنی، محبت رسول، محبت الہی، قرآن اور حدیث سے تعلق کی بنا پر جو فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں، وہ تو وہی فیصلہ ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب اور دوسرے جو نبوت کے جھوٹے مدعی تھے، ان کے خلاف جو اقدام انہوں نے کیا تھا، اس فتنے کا اصل علاج وہی ہے۔
لیکن ہمارے اس بر صغیر میں جو فتنہ قادیان سے کھڑا ہوا، اور مجھے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ، ان کا یہ جملہ جو انہوں نے اپنے ہفتہ روزہ رسالے اور اخبار میں جو لکھا تھا، ایک مضمون کی سرخی اور ٹائٹل تھا کہ یہ قادیانیت آج ایک فتنہ ہے، کبھی یہ قیامت بن جائے گا، اور آج یہ فتنہ قیامت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ رمضان اور اس سے پہلے لاک ڈاؤن، کرونا وائرس کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر، مسجدوں اور دیگر مقامات پر وہ SOPs کا اعلان اور اس پر عمل درآمد کے لیے بڑی کڑی پابندیاں اور سختی اور شرائط، لیکن اس لاک ڈاؤن کے اندر کیا کیا قیامتیں ڈھانے کی ٹھان رکھی ہے اس حکومت نے، کہ اس دوران اقلیتی امور کا جو وزارت مذہبی امور میں ایک کمیشن ہوتا ہے جو اقلیتی امور کو ڈیل کرتا ہے، اس اقلیتی امور کے کمیشن میں ایک قادیانی کے لیے بھی ایک سیٹ بنائی جا رہی تھی۔ بات بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی رازداری کے ساتھ اپنے نتیجے اور انجام کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ راز لیک آؤٹ ہو گیا، سازش سامنے آ گئی۔ وزارت میں باقاعدہ وزیر مذہبی امور کے دستخط کے ساتھ اس کمیشن کے اجلاس کا ایجنڈا طے ہوا اور اجلاس بلا لیا گیا تھا۔ اس کی ایک شک یہ تھی کہ اقلیتی کمیشن کا جو ممبرز ہیں ان میں ایک قادیانی کو بھی ایک سیٹ دی جائے۔ قادیانیوں کی جرات اور جسارت یہ ہے کہ آج وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہنے لگ گئے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا اصل علاج تو وہی تھا جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ ہم اپنے علماء، بر صغیر کے علماء جنہوں نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، علمی محاذوں پر، فکری محاذوں پر اس کی حقیقت مسلمانوں پر کھولی اور واضح کی کہ یہ کس قدر خطرناک فتنہ ہے امت مسلمہ کے اندر، اور یہ کیسا خوفناک قسم کا چھرا گھونپا گیا ہے امت مسلمہ کی کمر کے اندر، پشت کے اندر وہ گھونپا گیا ہے۔ اس وقت شاید اندازہ نہیں تھا کہ میرا ایمان کیا کہ آپ اس وقت جب آئین پاکستان کے تحت اسمبلی کے اندر تمام سیاستدانوں، تمام دینی جماعتوں، تمام علماء اور مشائخ کے اتفاق کے ساتھ جب اس قوم کو پاکستان میں کافر قرار دیا گیا، لیکن انہوں نے اس جنگ میں اپنی شکست تسلیم نہیں کی۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی، اگر کوئی دینی غیرت و ایمان والی کوئی حکومت ہوتی، اور یہی تو وجہ ہے اس وقت دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر اسلامی حکومت کا وجود برداشت نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو جن کو عالمی برادری کہا جاتا ہے، جنہیں عالمی طاقتیں کہا جاتا ہے، وہ گری پڑی کمزور شکل میں ایک خلافت عثمانیہ موجود تھی جس میں نام خلافت کا تھا، اس حکومت کے نام میں خلافت کا نام تھا، وہ خلافت کا نام بھی برداشت نہیں تھا۔ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ شیر مرا ہوا بھی ہوتا ہے، اسے ایک دہشت ہوتی ہے، اس نام کی خلافت کا بھی خوف طاری تھا، اسے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد بھی افغانستان میں جب طالبان کی اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اگر اسلامی حکومت ہوتی، اسلامی غیرت ہوتی، وہ غازی علم الدین شہید کے دل میں غیرت جاگ اٹھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق ہمارے اوپر ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایمان والوں نوٹ کریں اس بات کو اور محسوس کریں اور اپنے اندر تجدید عزم کریں، ایمان کی تجدید کریں۔ اللہ کی قسم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت یہ ہم سب کی جانوں، یہ ہماری جانیں ان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی عزت، آپ کی شان، اس کے لیے آج کی ساری امت، صرف امت اسلامیہ پاکستان نہیں، پوری کی پوری امت، ہمارے آباء و اجداد، ہم خود، ہماری بیویاں، ہمارے بچے،
اگر اس ختم نبوت کے لیے سارے کے سارے قربان بھی ہو جائیں ختم نبوت کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کس قدر گناؤنی سازش کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے اس حوالے سے وہ اپنی شکست تسلیم کرنے کی بجائے ہر موقع پہ وہ وار کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ پہلے وزیر اعظم کا اقتصادیات کا مشیر قادیانی لگانے کی کوشش کی گئی، پھر پہلی دفعہ ایسا ہوا پاکستان میں کہ قادیانیوں نے ان کے وہ سارے کے سارے نوجوان جو فوج میں کسی نہ کسی جگہ پہ اعلیٰ عہدوں پر بھرتی تھے، ان کے نام کے اشتہار اخبار کے اندر چھاپ کے جی قادیانی بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر شانہ بشانہ شامل ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہوا، اس سے پہلے کبھی کسی دور حکومت میں نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ کرتارپور کا بارڈر کھولنے والا معاملہ وہ شروع ہوا اور پایا تکمیل کو بھی پہنچ گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ حج کے فارم کے اندر سے قادیانیت کا حلف نامہ بھی ختم کیا گیا، اور آج یہ صورتحال ہمیں دیکھنا پڑ رہی ہے۔ عزیز بھائیو، یہ لاک ڈاؤن، مسجدیں بند، گھروں میں نمازیں پڑھیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں، احتیاط کریں، ایس او پیز کی خلاف ورزی کی جائے گی، نمازیوں کو گھروں میں روک دیا جائے گا، مسجدوں کی تالا بندی ہو جائے گی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑی بجلیاں ہمارے ایمانوں پر گرانے کی گہری سازشیں ہو رہی ہیں۔ ختم نبوت کے معاملے میں یہ حکومت جب سے آئی ہے یہ ادھار کھائے بیٹھی ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پورا سیٹ اپ یا اس کے اہم ترین ارکان یہ قادیانیوں کے کاشت کردہ پودے ہیں۔ یہ سارے میں عرض یہ کر رہا تھا، میں بات کو اپنے اختتام تک پہنچاؤں کہ اگر جب یہ ان کے کافر ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، اگر اسلامی حکومت ہوتی، وہ غیرت ایمانی سے لبریز جو ہوتی ہے جس کا وجود شاید دنیا میں اب نظر نہیں آ رہا، اللہ وہ دن ضرور لے کے آئے گا۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو میرا یہ ایمان کہتا ہے تقاضا یہ تھا کہ ان میں سے ایک ایک شخص کو چن چن کے اس کا سر کان سے جدا کر دیا جاتا۔ یہ ایسے گناؤنے مجرم ہیں، ختم نبوت کے ایسے ڈاکو اور لٹیرے ہیں، ان کا علاج صرف اور صرف ان کی گردن تن سے جدا کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق کا ایمان یہی کہتا تھا، صحابہ کا ایمان یہی کہتا تھا، اور میرا بھی اور آج بھی ہر صاحب ایمان کا ایمان یہی کہتا ہے۔ ان کا علاج یہی ہے کہ ان کی اگر اسلامی حکومت ہو، ذاتی طور پر نہیں، انفرادی طور پر نہیں، اگر اسلامی حکومت ہو، ان کا علاج یہ ہے، اور یہ وہ علاج ہے جو خیبر کے موقع پر سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خیبر کے یہودیوں نے کہا کہ سعد، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے زمانہ جاہلیت کے حلیف ہیں، اور ان کے بڑے ہمارے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، کہنے لگے سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں لائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے استقبال کروایا اور ان کو لایا گیا۔ آپ نے فرمایا سعد تیری قوم تیرے فیصلے پہ اتر آئی ہے، کہ سعد جو فیصلہ کرے۔ سعد نے کہا اللہ کے رسول ان کی زمینوں پہ قبضہ کر دیجئے، اور ان کے جو جنگجو مرد ہیں اور ان کے جو جنگ کرنے والے جوان مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، بچوں اور بوڑھوں عورتوں کو قیدی اور غلام بنا لیا جائے۔ حق یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی سادہ اور واضح تعلیمات اگر سامنے رکھے جائیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سامنے رکھا جائے، جب ان کے کافر ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا اسی دن یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایسی قوم ہے، یہ ایسے غدار ہیں، یہ ایسے مجرم ہیں کہ ان کے لیے زمین پر دھرتی پر زندہ رہنے کی گنجائش موجود نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، اللہ کو ہمارا اور بھی امتحان مقصود تھا، شاید ہم نے ابھی اور بڑے بڑے امتحانوں سے گزرنا تھا، لیکن حضرات میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اور صرف کرونا وائرس اور کاروبار کی بندش کی فکر لے کے نہ بیٹھے رہیے، روٹی اور کپڑے کے فکر کے اندر ہی نہ مرتے رہیے، یہ فکر بھی لاحق کیجیے اپنے آپ کو۔ اور یہ سب سے بڑی فکر جو یہ فکر پالتا رہا اپنے اندر، اور جو اس فکر میں اس کے لیے تیار ہو جائے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اگر میری جان بھی قربان ہو جائے تو میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ فدا اور قربان ہونا حقیقت میں دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور شہدائے احد سے
اللہ نے جنت میں پوچھا تھا اور کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، بار بار پوچھا تو وہ کہنے لگے یا اللہ اگر تو نے مہربانی کرنی ہی ہے ہمیں زندہ کر کے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تیرے نام پہ دوبارہ شہید ہونے کو جی چاہتا ہے۔ یہ شہادت اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ ایک دفعہ اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر مومن کو دوبارہ بھی شہید ہونے کو ہی جی چاہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے ایسی محبت نصیب فرما دے، اور وہ محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے نہا خانہ دل میں، ہمارے دماغ میں اور جسم کے جوڑ جوڑ میں، انگ انگ میں ایسی رچ بس جائے کہ اس محبت کے لیے قربان ہونا اور قربانی دینا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ ہمیں بڑی قیامتوں اور اس طرح کے بڑے امتحانوں سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔